لہذا اچھی طرح چیک کر لیں کہ کوئی جسم میں عیب نہ ہو. اگر تھوڑا بہت عیب ہوگا تو قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگی، اور اگر بڑا عیب ہوا تو پھر قربانی نہیں ہوتی ہے، دوسرا جانور لانا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لیے اچھی طرح چیک کریں، خوب جانچ پڑتال کرنے کے بعد پھر وہ گھر پہ لے کر آئیں. اور بہتر یہ ہے کہ ویسے تو مستحب اور افضل یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے جانور لایا جائے، پھر اس کی خوب اسے کھلائیں پلائیں خدمت کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہروں میں خاص طور پہ جانوروں کو پالنے کا رواج نہیں ہے، یا انسانوں کے رہنے کی جگہ مشکل ہے، جانور کو کہاں کھڑا کریں اور کہاں رکھیں، چوری ہو جانے کا اندیشہ ہے. پھر جانور تھوڑا سا شہر میں اجنبیت محسوس کرتا ہے، اور شہر والے بھی جانوروں سے اتنے مانوس نہیں ہوتے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جانور زیادہ پریشان ہوتا ہے، بدکتا ہے، بھاگتا ہے، اور جسمانی عیوب میں مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر قربانی کے ضائع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد اور پھر ایسے وقت میں، شہروں کا خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ایسے وقت میں لائیں کہ بس لا کے 2-4 دن کی خدمت ہوئی اور اس کے بعد فوراً کاٹ دینے کا موقع آ جائے. باقی ایسے مقامات جہاں پر یا تو شہر میں بھی اگر جانور رکھنے کی جگہ ہے، یا جیسے چھوٹے مضافاتی علاقے ہوتے ہیں، ان میں تو بہتر یہ ہے کہ جانور کچھ دن پہلے لایا جائے اور خوب اچھی طریقے سے اس کی خدمت کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکرموا ضحایاکم، کہ تم اپنی قربانیوں کی تعظیم کرو، اس لیے کہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں ہوں گی. یعنی اب ایسا نہیں ہے کہ آدمی سوچے کہ جی ہم تو بڑا ایک کمزور سا بکرا لے کر آئے تھے، اس پہ بیٹھ گئے، چودھری صاحب تو بکرے زمین میں دھس جائے گا، چودھری صاحب لہیم شہیم ہے، تو پھر یہ قربانی کیسے سواری بنے گی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیاوی طاقت کے ساتھ ہماری سواری بنے گی، بلکہ وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ ہمت، قوت اور طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ آرام سے اپنے قربان کرنے والے کو پل صراط پار کروا دے گی. تو اس تشویش میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں. اسی طرح گائے میں 7 حصے تھے تو کون بیٹھے گا گائے کے اوپر، اس قسم کے کویسچنز پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی پرواہ نہ کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے وہ معاملہ فرمائے گا وہ بہتر جانتا ہے. ہمیں ان باتوں پر یقین رکھنے کا حکم ہے کہ چونکہ لبھائے مقدسہ سے یہ بات نکل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، تو آمنا صدقنا، ہمارے سرکار نے فرمایا ہم یقین کریں گے اور جانوروں کی تعظیم کریں گے. تعظیم کرنے کا مطلب انہیں ذرا صاف ستھرا رکھنا، ان کا اگر نہلانے کا موقع ہے، گندگی ہے تو نہلا دیں، ان کو اچھا ہار وغیرہ پہنا کے رکھیں خوبصورت سے، انہیں تنگ نہ کیا جائے. یہ بعض نوجوان مطلب بھاگ رہے ہیں، گھسیٹ رہے ہیں اس کو، اور پھر جانور بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دم کھینچ رہے ہیں بہت زور زور سے، یہ یاد رکھیں بعض صورتوں میں گناہ بھی ہے. اسی طرح اگر آپ بالفرض اونٹ لے کر آئے ہیں تو اس کی سواری کرنا، بچوں کا بٹھا لینا بالکل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ فقہا نے فرمایا اگر آپ بالفرض گائے لے کر آئے اور گائے دودھ دینے والی ہے اور آپ نے دودھ نکال لیا تو اس دودھ کا استعمال جائز نہیں ہے. مثلا اگر بعض اوقات تھنوں میں غلبہ ہوتا ہے دودھ کا، اگر جائے کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے، تو اگر آپ بڑی گائے لے کر آئیں تو اس کو دودھ نکال کے صدقہ کر دیں، وہ پی نہیں سکتے ہیں. اگر پیا اپنے گھر میں تو جتنی قیمت کا پیا ہے اتنی قیمت صدقہ کر دیں، تاکہ خالصتاً قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو. اور اس میں اصول یہ کار فرما ہے کہ قربانی کے جانور سے کسی قسم کا نفع لینا منع ہوتا ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، آج کے پہلے سائل ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھیا. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم. سرکار میں کویت تو آیا. اچھا. کیسر محمود میرا نام ہے. اچھا. اتوں تدبیر قرآن شروع تو جی تفسیر تھی وہ بھی سنتے رہے ہیں. تدبر قرآن. جی تدبیر قرآن. جی جی. اور اب جڑا الفرقان پروگرام ہے جی جی انہاں کو ویکھیا جاندا کویت دے وچ صبح ہوٹلاں دے انڈین بنگالی پاکستان جی جی پہلا جڑا ٹائم بدلیا سی نا وہ صبح اٹھنا پیندا سی 4 تے ہوں دے ٹائم بدل گیا الحمدللہ. آج تک پروگرام الفرقان ویندے کرنے ہیں. ٹھیک، بہت شکریہ. کرونا شکر ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. سرکار ہے مسئلہ ہے کہ اسی پھر ایک نال ایک چھوٹی جی آئے کہ تسی جو سوال کر دے ہو السلام علیکم خواتین، پورے کویت مرد ویندے ہوندے نے، تسی صرف خواتین سلام دعا لیندے ہو. نہیں یہ بات نہیں، آگے حضرات کا لفظ بھی تو آتا ہے، خواتین و حضرات.
اور آپ حضرات میں شامل ہے، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا. صحیح صحیح. اچھا مسئلہ ہے کہ 2 لاکھ روپیہ قرضہ دینا ہے. اچھا تے قربانی ساڈے تے جائز ہے؟ ہاں عرض کرتا ہوں. اور کتنا پیسہ ہے آپ کے پاس ویسے؟ پیسہ تو نہیں ہے لیکن زیور ہے. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں، بتاتا ہوں انشاءاللہ. اور ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام. جی کیا حال ہے مفتی صاحب آپ کا؟ بہن بالکل خیریت سے ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. میرے 3 سوال ہے. پہلا سوال ہے کہ مردے کی پیشانی پر کلمہ لکھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کسی لڑکی کے جہیز کا سامان جمع کیا ہوا ہے، ابھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی، کیا اس لڑکی پر قربانی واجب ہوگی؟ ٹھیک ہے. اور بہن ابیہا نام کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں؟ ابیہا. جی ابیہا. ٹھیک ہے. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک مزید کالر منتظر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا، قربانی پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس بالکل بھی نا، اور 4 تولے سونا ہے. ٹھیک ہے. وہ ہم پہ قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اور کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے بہن میں جی جی ضرور بتا دیں. جی جی بالکل بتائیں گے انشاءاللہ. یہ پہلا کوشچن. چلے ایک مزید سائل منتظر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. بہن اپنے ٹیلی ویژن کی آواز اگر کھلی ہے تو بند کر دیجیے گا. ہمارے پاس قرض ہے کم سے کم 2-2.5 لاکھ کی. اچھا تو کیا آپ ہمارے پاس قربانی جائز ہے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کال لیں گے. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے بھائی کا. اور یہ دونوں بہن کا کوشچن لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہو تو ہم نے آپ کو قربانی کے وجوب کے سلسلے میں اپنے مالک نصاب ہونے کا امتحان لینے کا یا اس کا مشاہدہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا کہ سب سے پہلے جتنا آپ کے پاس سونا ہے اس کی مالیت معلوم کر کے سونار سے بھی مثلا 4 تولہ سونا ہے کتنا پیسہ بنا وہ لکھ لیں. چاندی کیش روپیہ ہو، مال تجارت ہو، مال یہ پرائز بانڈ وغیرہ ہوں، اسی طرح کوئی آپ نے سرٹیفکیٹس وغیرہ خریدے ہیں، شیئرز وغیرہ لیے ہوئے ہیں، ان سب کا ٹوٹل اماؤنٹ کر لیں. اس کے علاوہ گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان، یعنی ایسا سامان جس کو آپ روزمرہ استعمال کر رہے ہیں اور ضروری ہے اس کا استعمال اگر نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی تنگ ہو جائے گی. اس کے علاوہ جتنا فالتو سامان ہے آپ کی ذاتی ملکیت میں، ہر گھر کا فرد خود اپنا اپنا حساب کرے، اس کی قیمت کا اندازہ کر کے بھی لکھ لیں. اب اس کا ٹوٹل کر لیں. ٹوٹل کرنے کے بعد مثلا آپ پہ 2.5 لاکھ جیسے بھائی نے فرمایا، بہن نے فرمایا 2.5 لاکھ روپے قرضہ ہے، اس کو اس میں سے مائنس کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر مائنس کرنے کے بعد پھر بھی کم از کم 22,000-20,000 روپے بچ جاتے ہیں تو آپ پہ قربانی واجب ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنا اپنی ذاتی ملکیت میں مال ہوتا ہے اس کو جمع کرنے کے بعد جو قرضہ ہوتا ہے قرضے کو مائنس کر دیا جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی نصاب باقی رہے یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم باقی رہے قربانی واجب ہوگی. بالکل چھوٹا سا ایک بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. میرے مقام حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے دیکھتے ہیں کہ لائن پر کون ہے. السلام علیکم. السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے میں اپنے شوہر کے گھر میں رہتی ہوں اور میرے والد صاحب نے ایک اپنی جائیداد میں سے مجھے ایک گھر دیا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو گھر انہوں نے میرے والد صاحب نے دیا ہے وہ میں نے اپنے بھائی کے نام منتقل کیا ہے. تو انہوں نے آگے وہ اس سے بینک کے ساتھ کوئی رابطہ کوئی کاروبار کا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں رجسٹری رکھ کے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب اس مکان کی جو میرے والد صاحب نے جائیداد کے طور پر مجھے دی ہے اس کی زکوٰۃ بنے گی یا میرے بھائی پہ بنے گی؟ ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. زکوٰۃ پوچھنے قربانی تو نہیں نا؟ نہیں زکوٰۃ کا پوچھنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک سوال یہ بھی پوچھنا تھا کہ میری والدہ جمعے والے دن وفات پا گئی تھی. جمعے کے وقت جمعے کی نماز کے فوراً مطلب کے بعد ان کا انتقال ہوا تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مطلب کہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن جو فوت ہوتے ہیں تو وہ بخشش والے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں تفصیلاً بتا دیں. اس لیے کہ جب وہ فوت ہوئی تھی تو ان کے پاس کوئی نہیں تھا تو وہ نماز کی سب نے یہی مطلب کہ ان کے ہاتھ میں کپڑے تھے، وضو نہا کے غسل کر کے نکلی تھی تو سب نے یہی تصور کیا کہ وہ نماز قائم کرنے لگی تھی. ان کے پاس کوئی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی.
جب وہ فوت ہوئی ہیں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ ضرور عرض کریں گے. ایک مزید کالر ہے, ان کی بھی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام. صاحب میرے 5 سوال ہیں. ویری گڈ. سب سے پہلے سوال ہے مفتی صاحب کہ حضور پاک کو اپنی زندگی میں کون سا پرندہ اور کون سا جانور پسند تھا, یا کس کو انہوں نے یعنی کہ بہت زیادہ پسند فرمایا؟ ٹھیک ہے. اور مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ درود ماہی, دعائے نور اور ایک گنج العرش دعا ہے, ان کی فضیلت اور ان کو یعنی کہ ان کا کیا مقام ہے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ امامہ شریف کے لیے شریعت کے مطابق کون سا کپڑا یا کس طرح کا کپڑا ہو, سلا ہوا ہو سائڈوں سے, یا کتنے گز کیا سائز ہونا چاہیے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے کہ گھر میں ہم اکثر صفائی جب کرتے ہیں تو دروازوں میں یا کہیں پہ مکوڑے وغیرہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں عارضی سا, تو انہیں ہم اب جھاڑو کے ساتھ ختم کر دیں یا کیا کریں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے. اور یہ روز بناتے ہیں. جی مفتی صاحب باقی اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. جی انشاءاللہ ضرور یاد رکھیں گے. ایک اور سائل ہیں, ان کا کوشچن بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جناب میرا سوال یہ ہے کہ وہ قربانی کے سالوں سے, ٹھیک ہے, کیا میرے لیے وہ قربانی جائز ہے؟ آپ کے لیے بھیجتا ہے آپ؟ میرے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک انہوں نے بہن کہ کیا مردے کی پیشانی پہ دیکھیں, ایک ہے کہ آپ سیاہی سے لکھیں, یہ تو نہیں کہ اس میں بھی ہو سکتی ہے لاش بعض اوقات کر بعض اوقات یا کی وجہ سے وہ گر سکتی ہے سیاہی. بہتر یہ ہے در مختار میں سے لکھا اس طرح اوپر جیسے بسم اللہ یا کریم پاک لکھ دیا, وہ بظاہر لیکن اکابرین میں سے کسی منقول ہوا اور پھر ان کو خواب میں بھی شخص کی مغفرت ہو گئی. لوگوں کے سامنے بیان کی حجت نہیں ہے, لیکن چونکہ ایک باعث فضیلت چیز تھی, ایک اچھا خواب نظر آیا, اس کو بیان کر دیا, تو اس عمل کو فرض یا واجب وغیرہ نہ سمجھا جائے. ہاں مستحب افضل اچھا سمجھا جائے کہ چلیں ایک کم از کم ایک بزرگ کو بشارت تو ہوئی, خواب میں ایک طریقے سے خوشخبری دکھا دی گئی کہ ایک شخص کی مغفرت ہو گئی, تو اس طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو فرض یا واجب نہ سمجھا جائے. یہ کہ بھائی نے فرمایا کہ بچی کے جہیز کا سامان رکھا ہوا ہے, تو کیا یہ قربانی کے لیے اس سامان کا بھی حساب ہوگا؟ دیکھیے جہیز کا سامان اگر تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں اور وہ بچی کی ملک بنا دی گئی ہیں, تو بالکل وہ تو پھر چاہے ابھی استعمال نہ بھی کر رہے ہوں, آپ نے رکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں. باقی جو اضافی سامان ہوتا ہے کہ جیسے ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی نہیں ہے, ان کی مالیت کا اندازہ کر لیجئے گا. اس طرح ایک یہ بہن نے کوشچن کیا تھا. ایک یہ ہے کہ بہن نے فرمایا کہ ان کے پاس کیش تو بالکل بھی نہیں ہے, 4 تولے سونا ہے, تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ دیکھیں کیش سے مراد اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ 9-10 ہزار روپے ہوں, اس کو آپ کیش کہتے ہیں, تو پھر تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. کیش 5 روپے بھی ایک کیش ہے, 10 روپے بھی ایک رقم ہے. اگر آپ کے پاس 4 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی تھوڑے بہت روپے ہیں, تو یہ گویا کہ 2 جنس کا مال جمع ہو گیا. اب کسی ایک سے بھی نصاب تو نہیں بن رہا, لیکن دونوں کو ملائیں تو نصاب بن جاتا ہے. تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی ذریعے سے بندے پر عبادت لازم ہو جائے, تاکہ وہ اس کو ادا کر کے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرے. ہم اصل میں مال کی جانے والی مقدار پہ نگاہ رکھتے ہیں, اس قرب الہی پر ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے, اور ہم ان دونوں کو موازنہ کرتے ہیں کہ قرب الہی اور ایک طرف مال کا ہمارے پاس سے ہماری ملکیت سے نکل جانا. اور پھر بدقسمتی ایسی ہے کہ قرب الہی بہت معمولی سا نظر آتا ہے اور اپنی جیب سے نکلنے والے مال کی اہمیت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے, تو ہم اس مال کو قریب کر لیتے ہیں, اور قرب الہی حاصل کرنے والے افعال کو ترک کرنا بہت ہی معمولی, حقیر اور اپنے حق میں آسان سے سمجھا جاتا ہے. یہ تو میدان معاشر میں پھر آدمی کو منکشف ہوگا کہ یہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا عمل کی کس قدر نافع, اور وہ ہمارے ساتھ آ گیا, اور وہ روپیہ جس کو ہم نے سمجھا تھا کہ شاید یہ وقتی ضرورت ہماری پوری کرے گا, دنیا کے اندر نفع دے گا, وہیں رہ گیا, تو پھر افسوس ہوگا. اس لیے 4 تولہ سونا اگر ہے اور آپ کے پاس علاوہ کوئی دیگر مال ہے, تو ان دونوں کو ملا کر پھر دیکھیے. ہاں اگر واقعی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بالکل 1 روپیہ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, کوئی گھر کے اندر ایسا فالتو سامان ہے ہی نہیں کہ جس کو آپ مالیت کے طور پہ شمار کر کے اس کے ساتھ ایڈ کریں, تو پھر بالکل آپ پہ قربانی واجب نہیں ہوگی, کیونکہ 4 تولہ سونا نصاب کے برابر نہیں ہے. ایک سائل مزید منتظر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب
جی کہ جی میرے پاس کیش ہے تقریباً 6-7 لاکھ روپے ہو جائے گا سب تقریباً جمع کر کے. تو میں پوچھنا یہ کر رہا ہوں گھر کے لیے، تو کیا مجھ کو قربانی واجب ہو جائے گی؟ گھر کے لیے جمع کرنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بہن، مجھے یہ پوچھنا ہے یہ جو بیمہ وغیرہ کرواتی ہیں کروانا جائز ہے؟ کیا چیز؟ بیمہ. اچھا بیمہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیٹا لے کے پالا جاتا ہے چھوٹا بچہ، جی جی لڑکا، جی جی، وہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ نامحرم ہوگا یا محرم میں شمار ہوگا؟ گھر میں جو چھوٹی بیٹیاں ہوں گی وہ بھی پروان چڑھیں گی؟ ٹھیک ہے بہن، میں عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں. ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ بہن نے فرمایا کہ گھر میں ان کے والد صاحب نے جائیداد کے طور پہ ایک مکان ان کے حوالے کیا، وہ انہوں نے بھائی کے نام کر دیا، اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے لیے مال نامی ہونا شرط ہے. مال نامی مینز ہوتا ہے بڑھنے والا، اور یہ بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے. حقیقتاً ہوتا ہے جیسے مال تجارت کی دکان کا مال بڑھتا گھٹتا نظر آتا ہے، اور ایک حکمن ہوتا ہے. حکمن کا مطلب مال کی مقدار تو اتنی ہے، اس کی قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے، جیسے سونا اور چاندی. اس پر ہم کلام کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ہم یہ بتا رہے تھے، بہن نے فرمایا کہ ان کے والد نے جائیداد میں سے ایک مکان ان کو دیا، انہوں نے بھائی کے نام کیا، اس پر زکوٰۃ کس پر لازم ہوگی، ان پر یا بھائی پر؟ اس کا ہم جواب دے رہے تھے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال نامی پر لازم ہوتی ہے، اور مال نامی مینز بڑھنے والا مال، اور بڑھنا دو طرح کا ہوتا ہے، حقیقتاً یا حکماً. حقیقتاً کا مطلب واقعی مقدار میں اضافہ کمی نظر آئے جیسے مال تجارت، اور حکماً کا مطلب کہ مقدار ایک ہی ہو، قیمت میں اضافہ کمی ہو جیسے سونا چاندی یا کرنسیز وغیرہ کے ریٹ ہوتے ہیں. تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. چنانچہ جو مال، یہ بلکہ کہہ لیں کہ جب یہ ہم مال نامی کی قید لگاتے ہیں تو 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ بنتی ہے: سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت، کیونکہ یہی بڑھتے ہیں قیمتاً یا مقدار کے اعتبار سے. چنانچہ اب آپ غور و تفکر فرمائیں کہ مال تجارت کی پہلے میں وضاحت کر دوں کہ مال تجارت وہ مال ہے کہ جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو یا بیچنے کی نیت سے فیکٹری میں تیار کیا ہو. مثلا یہ گھر میں تیار کیا، بیچنے کی نیت سے، وہ مال تجارت ہے. اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ چونکہ آپ کے والد نے جو آپ کو مکان دیا، نہ وہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ مال تجارت ہے، تو جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک شرط تھی کہ مال نامی ہونا، بڑھنے والا مال ہونا، وہ پایا نہیں گیا. جب وہ پایا ہی نہیں گیا تو نہ آپ پہ قربانی واجب ہوگی، نہ بھائی پر آپ پہ زکوٰۃ واجب ہوگی، نہ بھائی پہ واجب ہوگی، کسی پر واجب نہیں ہوگی، بے فکر رہیے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ والدہ کا جمعے کے روز انتقال ہوا تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ تو جی ہاں، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور نامی کتاب میں واضح طور پہ حدیثیں لکھی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے روز وصال کیا، انتقال اس کا ہوا، اسے عذاب قبر نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جو میری امت اگر قبر میں گئی اس کو عذاب ہو رہا ہوگا تو صرف جمعے تک ہوگا، جمعے کے بعد عذاب ختم کر دیا جائے گا. تو آپ کی والدہ تو خود فوت ہی جمعے کے روز ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ کوئی عذاب قبر وغیرہ نہیں ہوگا. منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ وہ ثابت قدم بھی رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ میدان محشر میں بخشش کا پروانہ بھی حاصل ہوگا. بھائی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پرندہ یا جانور پسند تھا؟ دیکھیں، پسندیدگی کوئی اس انداز سے تو ظاہر نہیں ہوئی کہ آپ نے پالنے کے سلسلے میں پسندیدگی کا اظہار فرمایا ہو. ہاں، کچھ جانور آپ کے مرغوب رہے، مثال کے طور پہ اونٹنی آپ کو مرغوب رہی اس کی سواری کے اعتبار سے، خچر، اسی طرح گوشت یعنی جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کو پسند فرمایا کیونکہ سواری کے کام بھی آتے تھے اور جہاد میں بھی استعمال ہوتے تھے.
تو ان جانوروں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم کو پسند تھے۔ ایک انہوں نے فرمایا دعائے نور، دعائے گنج العرش اور درود ماہی وغیرہ ان کے کیا فضیلتیں ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ بزرگان دین کے معمولات میں آنے والے وظائف ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث سے ثابت شدہ بعین ہی ثابت شدہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کے فضائل قرآن و حدیث کے اعتبار سے بیان کیے جائیں۔ اکابرین نے ایک وظیفہ اختیار کیا، اس میں برکت محسوس کی، امت کے فائدوں کے لیے اس کو لکھ دیا گیا، لہذا بعض اوقات بہت ساری فضیلتیں من گھڑت قسم کی بھی لکھ دی جاتی ہیں اور اس پہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی جب تک حدیثوں کی آپ اچھی طرح تصدیق نہ کر لیں بطور فضیلت اس کو بیان نہ کریں۔ تو بہرحال یہ ان میں اگر کوئی ناجائز امور نہیں ہیں تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سینکڑوں ایسے وظائف ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں لیکن اکابرین کے معمولات میں آئے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں اگر کوئی شرعی غلطی نہیں ہے یعنی اعراب کی یا دوسری کوئی غلطی نہیں ہے تو بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ سلام جی بھائی، جی سرگودا سے بول رہا ہوں۔ جی سرگودا سے بول رہا ہوں جی۔ جی فرمائیے۔ ہاں جی، میں یہ بات کرنا چاہتا تھا، سوال میرا یہ ہے کہ میں پولٹری کا کاروبار کرتا ہوں۔ اچھا، تو اس میں میں نے جو پیسے دینے مارکیٹ کے اتنے پیسے دینے ہیں کہ میرے پہ اپنے کوئی نہیں ہے، مارکیٹ کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، کیا میں قربانی دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتا ہوں۔ ایک مزید کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن فرمائیے۔ جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ میں زکوٰۃ دیتی ہوں زیور کے اوپر، تو میں نے کسی سے سنا تھا کہ آپ بچوں کے نام پہ بھی زیور کر سکتے ہیں، کر کے پھر اس کی زکوٰۃ کا حساب کیا ہوگا، یہ مجھے سوال کرنا تھا۔ جو بچوں کے نام آپ نے کر دیا؟ جی، تو اس سونا ہے؟ جی سونا۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ تو اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مطلب بچے کو زبردستی شادی کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، اگر بچہ نہیں چاہ رہا کسی سے شادی کرنا اس لڑکے سے تو زبردستی کی جائے گی کیا؟ بچی کی بات کر رہے ہیں لڑکے کی بات؟ لڑکی کی کر رہی ہوں میں، لڑکی کی۔ تو جیسے ہسبینڈ جو ہے زبردستی کر رہے ہیں۔ اچھا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویشچن کیا کہ امامہ کون سے کپڑے کا ہونا چاہیے، تو یہ کوئی مخصوص کپڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، کوئی بھی آپ کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، سلا ہوا ہو یا نہ ہو سائیڈوں سے تو سیلیں اچھا ہے، یا اس کو پائپنگ وغیرہ غالباً کہتے ہیں، یہ کروا لیں تاکہ وہ اس کے دھاگے نکلتے نہ رہیں۔ تو بھی امامے کے سنت کے ایک سے وابستہ یعنی سنت کی ادائیگی ایک چیز سے ہو رہی ہے، اس کے دھاگے گرے مناسب نہیں ہے تو آپ اس کو کروا لیں، سلوا لیں۔ اور سائز کے بارے میں پوچھا تو دیکھیں یہ جو ہماری بیچ انگلی سے لے کر یہ کوہنی تک 1 ہاتھ کہلاتا ہے، تو 7 ہاتھ کم از کم امامہ ہونا چاہیے، 12 ہاتھ کا پہننا بھی ثابت ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ اب 7 ہاتھ کے حساب سے آپ دیکھ لیں کتنا ہو گیا، اور اسی طرح 12 ہاتھ کے حساب آپ لگا لیجئے گا۔ ایک انہوں نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ دروازوں کی درازوں وغیرہ کے اندر سائیڈوں میں چیونٹیاں وغیرہ یا چیونٹے عارضی گھر بنا لیتے ہیں، جھاڑو دیتے ہیں گھر والے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ تو جی ہاں، یہ اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ذرا ہلکا سا ہاتھ رکھنا چاہیے کہ کوئی دب نہ جائے، پس نہ جائے، تو آپ بالکل اس کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر غالباً یہ ہلدی ڈالتی ہیں خواتین، اگر ہلدی پیسی ہوئی ڈال دی جائے تو پھر یہ چیونٹیاں وغیرہ نہیں آتی، بھاگ جاتی ہیں، وہ ڈالنے بہتر ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی بھائی فرمائیے۔ سر میں نے لاسٹ ٹیوزڈے کو ایک کویسچن کیا تھا کہ سید زادی کی جو شادی ہے وہ غیر سید سے ہو سکتی ہے جی، اور اس پروگرام کو میں دیکھ نہیں سکا تو اس میں مزید پوچھنا تھا، اور اس میں یہ بھی پوچھنا تھا کہ کیا کوئی گناہگار تو نہیں ہوگا، ماں کا مقام ہے جیسے سید کا؟ ٹھیک ہے، میں نے بہت تفصیلی جواب دیا تھا، بہرحال میں کوشش کرتا ہوں ہم سننے سے ایسی پروگرام میں بتا دیجیے گا۔ جی جی انشاءاللہ۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ ان کے بھائی ہیں وہ دبئی یا باہر سے ان کو پیسے بھیجتے ہیں اور پھر یہ اپنی طرف سے اس پیسے سے قربانی کرتے ہیں، تو کیا یہ قربانی کرنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کو بطور تحفہ پیسے بھیجتے ہیں، جب آپ کے پاس آ جاتا ہے وہ پیسہ آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ جب مالک ہو گئے تو قربانی کے پیسے کے اگر اور دیگر بھی مال آپ کے پاس ہے، مالک نصاب آپ ہیں، تو پھر تو آپ کا واجب ادا ہوگا۔ اور اگر آپ مالک نصاب نہیں ہیں، صرف یہ پیسہ وقتی طور پہ آپ کے ہاتھ میں آیا ہے، اب آپ قربانی کریں گے تو قربانی اب بھی ہو جائے گی لیکن نفلی قربانی ہوگی۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ غور کر لیجئے گا، جو پیسہ بھیجا جاتا ہے اس کو ملک میں لینے کے بعد آپ مالک نصاب ہیں یا نہیں ہیں تو پھر واجب ورنہ نفل۔
اور اس میں اس کو فرق ملحوظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب ہو رہی ہوگی پھر تو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی کیونکہ آپ واجب ادا کریں گے. اور اگر نفل قربانی بن رہی ہے یعنی آپ خود مالک نصاب نہیں ہے، بھائی کا بس پیسہ آیا اس سے آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نام کی کرنا ضروری نہیں، دوسرے کی بھی آپ کر سکتے ہیں. ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. اور حاجت اصلیہ میں استعمال کے لیے رکھا ہوا پیسہ بھی حاجت اصلیہ ہی کہلاتا ہے، لیکن یہ اس وقت حاجت اصلیہ بنتا ہے فقہا فرماتے ہیں جب اس کے فوری استعمال کی ضرورت ہو. اگر قربانی کے 3 دن آئے آپ کے پاس پیسہ اور آپ اس سے ابھی مکان فوراً خریدنا چاہتے ہیں، 1-2 دن کے اندر لینا چاہتے ہیں تو پھر تو اس پہ قربانی نہیں بنے گی. اور اگر آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے اور ارادہ یہ ہے کہ 3-4 سال بعد پھر میں جا کر جب پیسے مزید جمع ہو جائیں گے مکان خریدوں گا تو ایسی صورت میں پھر بالکل قربانی واجب ہوگی، قربانی کرنی ہوگی. بیمے کے بارے میں بہن نے فرمایا کہ بیمہ اگر دیکھیں کافر حکومت ہو، کافر حکومت گورنمنٹ، اور وہ گورنمنٹ کروا رہی ہو بیمہ تو پھر تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. ایسی ٹوٹل کافر کمپنی ہو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی مسلمان کمپنی ہے، مینجمنٹ اس کی مسلمان ہے یا اس کمپنی میں مسلمانوں کے شیئرز ہیں تو ایسی کمپنی سے یہ کروانا شرعاً جائز نہیں، کیونکہ عموماً بیمہ کمپنیز جو ہیں وہ پیسے کو رولنگ میں رکھنے کے لیے رولنگ میں رکھتی ہیں تو اس میں سودی معاملات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، غیر سودی میں بھی کرتے ہیں، لیکن جو پیسہ پروفٹ آتا ہے وہ کنفرم نہیں ہوتا کہ سودی کا ہے غیر سودی کا ہے، اور وہ کلائنٹ کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ہم ایک سودی کاروبار میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے جب کسی کو ایسی بڑی حاجت بھی نہیں ہے. بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں وہ بھی سودی رولنگ میں لیا جاتا ہے، انٹرسٹ میں یوز ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مجبوری کی صورت ہوتی ہے، گھر میں رکھیں تو وہ چھن جائیں گے. باقی اس کی ضرورت شرعیہ کو ایسی نہیں بنتی ہے، اس لیے تھوڑا احتیاط کر کے پہلے اس کی ٹرمز کنڈیشنز وغیرہ کسی اچھے مفتی کو آپ دکھا دیں، وہ کنفرم کریں اس کے بعد ہی کریں، ورنہ احتیاط ہی کریں. ہمارا مشورہ تو یہ تو بہت بہتر ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی مولانا ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں بھیا، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیں. بند کر دیا. جی بھیا. مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں مسجد زیر تعمیر ہے. اچھا. تو اب قربانی آ رہی ہے تو ہمارے جو مولانا ہے نا مسجد میں جو مولوی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد میں قربانی کی کھالیں لگ جائیں گی تو آپ لوگ نا مسجد میں دیں قربانی کی کھالیں تعمیر کے لیے. تو پوچھنا یہ تھا، یہ پورے گاؤں میں ایک ایشو بنا ہوا ہے، یہ لگ جائیں گی یا نہیں؟ وہ کہیں سے فتویٰ بھی لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بتاتے ہیں آپ کو، انشاءاللہ بتاتے ہیں. ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. جی میں نے یہ پوچھنا ہے ہم سفر میں نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی قبلے کا منہ اگر جہاز میں ہے یا سفر میں ہے تو قبلہ کیسے پتہ چلے گا قبلہ کس رخ میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. میں سعودی عرب میں رہتے ہیں، یعنی کہ ریاض میں رہتا ہوں، سفر کر رہے ہیں تو قبلے کا پتہ کیسے چلے گا؟ یا جہاز میں آ رہے ہیں تو نماز پڑھنی ہو تو کیسے پتہ کریں گے قبلہ کس طرف؟ جی بالکل بتاتے ہیں، بالکل بتاتے ہیں انشاءاللہ. ابھی بتاتے ہیں آپ کو. بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کا لڑکا لے کر پالے، لے پالک بچہ جیسے ہوتا ہے، تو کیا بڑا ہونے کے بعد وہ اس عورت کے لیے جس نے لے کے پالا ہے نامحرم ہوگا، اور اس کی اپنی بچیوں کے لیے اس کا حکم کیا ہوگا؟ ان کے لیے نامحرم بنے گا. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ صرف لے پالک ہونا یہ بچے کو محرم تو نہیں بناتا، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض اگر آپ نے بہن کا بچہ لیا ہے بالفرض تو آپ اس کی خالہ ہوئیں، اور خالہ بچے کے لیے محرم ہوتی ہے تو آپ سے تو کوئی پردے کی حاجت نہیں ہوگی بالغ ہو جانے کے بعد. لیکن آپ کی بچیاں چونکہ اس بچے کے لیے کزنز بنیں گی اور کزن سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے بچیوں کے حق میں نامحرم ہے، اب اسے پردہ کرنا ہوگا. ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر بالفرض آپ کے دودھ اترتا ہو تو آپ 2.5 سال کی مدت کے اندر اگر بچہ چھوٹا ہے ابھی 2.5 سال کا نہیں ہوا، 2.5 سال کی مدت کے اندر اگر ایک دفعہ بھی اس کو دودھ پلا دیں گی تو آپ اس کی رضاعی والدہ بن جائیں گی، اور آپ کی بچیاں اس کی رضاعی بہنیں بن جائیں گی. تو اب وہ بالکل محرم ہو جائے گا، اب نہ آپ سے پردہ نہ بچیوں سے پردہ. 3 کنڈیشنز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اس پر آپ اچھی طرح غور و تفکر فرما سکتی ہیں. بھائی نے فرمایا پولٹری کا کاروبار کرتے ہیں لیکن جتنا بھی ان کے پاس مال ہے ٹوٹل قرضہ ہے مارکیٹ کا، تو کیا ان پہ قربانی لازم ہوگی؟ اگر آپ کے اوپر اتنا قرضہ ہے کہ اپنا موجودہ مال بھی آپ اگر اس کی رقم نکالیں تو وہ قرضے میں سب چلا جائے، کچھ آپ کے پاس نہیں بچتا، تو آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. بہن نے فرمایا بچوں کے نام کا سونا رکھا ہوا ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی؟ دیکھیں اگر بچے نابالغ ہیں تو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، اور سونا صرف یہ ارادہ کرنا کہ میں بچوں کے نام کر رہی ہوں یا کہہ دیا آپ نے بچوں کے نام تو وہ ہو جاتا ہے فوراً نام، تو وہ اس کے مالک ہو گئے، کیونکہ نابالغ کے لیے مال پر قبضہ کرنا شرط نہیں ہوتا. اگر آپ بالغ کو تحفہ دے رہے ہیں
تو جب تک اس نے قبضہ نہیں کیا یہ تحفہ مکمل نہیں ہوگا. جیسے مثال کے طور پر میں آپ بالغ ہیں، میں ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ میں یہ مکان آپ کو تحفتاً دیتا ہوں، لیکن ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، میں کہتا ہوں اب میں نہیں دے رہا ہوں، میرا ارادہ بدل گیا، تو آپ آبجیکشن نہیں کر سکتے کہ یہ تو آپ نے مجھے دے دیا تھا میں مالک ہو گیا، اس لیے کہ ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا. لیکن نابالغ کے لیے قبضہ شرط نہیں ہوتا، جیسے ہی آپ اس کی طرف منسوب کریں گے ہبہ تام ہو جائے گا، تحفہ مکمل ہو جائے گا، وہ اس کا مالک ہو جائے گا. اور جب بچہ سونے کا مالک ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی، لہٰذا کوئی زکوٰۃ وغیرہ نہیں بنے گی. ہاں اگر بچیوں کے نام آپ نے کر رکھا ہے وہ بالغہ ہو گئیں تو بالغہ ہو جانے کے بعد اگر سونا کم از کم 7.5 تولہ ہے اور وہ بالغہ ہو گئیں تو 1 سال گزرنے کے بعد پھر ان پہ ہر سال زکوٰۃ بننا شروع ہو جائے گی. بہن نے فرمایا کہ کیا بچی کے ساتھ زبردستی کرنی چاہیے کہ فلاں جگہ تم شادی کر لو، ان کے ہسبینڈ شاید زبردستی کرنا چاہتے ہیں، بچی راضی نہیں ہے. دیکھیں ہمارا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں خصوصاً بچوں کے ساتھ زبردستی کرنا، سختی کرنا نقصان کا باعث ہے، لیکن یہ آج کا ہی معاملہ نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑکا ہو یا لڑکی اس کے ساتھ زبردستی کرنے سے منع کیا. اجبار جس کو مجبور کرنا کہتے ہیں اس کا اختیار ماں باپ کو بھی نہیں ہے. پیار محبت سے سمجھائیے. اگر آپ جس لڑکے سے بالفرض وہ چاہتی ہیں اس میں کوئی شرعی قباحت ہے وہ بتائیں، جہاں پر آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں جو فوائد ہیں وہ بتائیے، اور اپنے پیار اور محبت اور شفقت کا یقین دلائیے کہ ہم آپ کے دشمن نہیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے مقام پہ جائیں گی، یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ فائدہ ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بچی کا ذہن مائل نہیں ہوتا، اس کی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی، تو ہمارا مشورہ یہ، بہرحال آپ خود اپنے معاملات کے مالک ہیں، لیکن دینی اور شرعی مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی زبردستی کے بعد میاں بیوی میں زبردستی ذہنی ہم آہنگی پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے. زندگی خراب ہو جاتی ہے، بچے وہاں پہ جا کر اپنا ایک الگ رویہ رکھے گی، تلخ رویہ ہوگا، شوہر 2-4 دن برداشت کرے گا، پھر وہ بھی مطلب یہ کہ لڑائی جھگڑا ہوگا، پھر خدا نہ خواستہ طلاق تک بھی نوبتیں آ جاتی ہیں. میرے پاس تو ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں اور ڈیلی تقریباً آتے ہیں کہ پھر طلاقوں تک نوبت آتی ہے. اس وقت پھر ماں باپ جو ہیں اپنے کیے ہوئے فیصلوں پر پچھتاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ دیکھا گیا بیٹے کی زبردستی شادی کر دی، بیٹا کی رغبت کچھ بھی نہیں ہے، جب طلاق تک نوبت آئی تو پھر بالکل بھولے پن کے ساتھ کہا اچھا بھائی تمہاری مرضی جو چاہو کرو. ارے تو پہلے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اب آپ بالکل جب بالکل معاملہ آخری سٹیج تک آ گیا ہے اور بالکل کام بگڑ چکا ہے تو آپ بالکل بھولی بن کے سائیڈ میں ہو گئے کہ جی جو مرضی چاہو کرو. غلط طریقہ ہے. پہلے سمجھداری کے ساتھ آپ دیکھیے، بچوں کی اپنی لائف ہے، انہوں نے زندگی گزارنی ہے، جب تک ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی آج کل گزارا بہت ہی مشکل ہے. وہ پہلے دور ضرور ایسا تھا کہ بچی کو رخصت کرتے ہوئے باپ یہ کہا کرتا تھا کہ بیٹا اب تیری لاش ہی اندر آنی چاہیے، چاہے شوہر ظلم کرے ستم کرے ہمارے پاس مت آنا. تو بچیاں چلو ذہن بنا کے گئیں، صبر و تحمل کا مادہ بھی زیادہ ہوا کرتا تھا، اپنے گھر میں وہ ایڈجسٹ کر لیا کرتی تھیں. آج کل کے دور میں ڈرامے وغیرہ دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر ایک اور مطلب یہ کہ آزادی کے احساس کی بنا پر اب کیفیات بدل گئی ہیں. اب اگر آپ بچیوں کو، موجودہ دور کی پڑھی لکھی لڑکیوں کو سابقہ ادوار کی عورتوں پہ قیاس کرتے ہوئے وہی ان کے ساتھ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوں. تو سمجھداری کے ساتھ بچوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ ماں باپ کو افضلیت دیجیے. تو آپ کے ماں باپ ہیں، ان کا ادب، ان کا احترام کریں. وہ یقیناً آپ کے لیے برا نہیں چاہیں گے، ان کی اطاعت کریں تو آپ کے لیے سعادت مندی ہے. اور والدین کے لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے اور اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لیں کہ میں نے جہاں کہا وہاں کر کے دم لوں گا، دیکھتا ہوں کون منع کرتا ہے اور کیسے منع کرتا ہے. آپ کی انانیت کل ہو سکتا ہے خود آپ کے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے. امید ہے کہ آپ بات سمجھیں گے. بھائی نے فرمایا کہ اس پروگرام میں بتا دیں سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے کہ نہیں. دیکھیں سیدہ بچی اگر خود والدین کی یا ولی کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کرے، غیر سید میں کر ڈالے تو یہ نکاح موقوف اس کو کہتے ہیں. ویسے محتاط قول یہ ہے کہ موقوف ہوگا لیکن لازم نہیں ہوگا. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ولی کہہ دیں گے گھر والے کہ ٹھیک ہے ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا. اگر وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے تو نکاح نہیں ہوگا. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ غیر سید اصل میں سید کا کفو نہیں ہوتا، ہم پلہ ہم نظیر نہیں ہوتا. ہاں لیکن اگر بچی نے غیر سید کسی عالم دین سے نکاح کر لیا ہے اور وہ عالم دین کسی ایسے پیشے سے یا ایسے خاندان سے وابستہ نہیں ہے جو ان کے لیے باعث شرم عار ہو، اس کو والدین بھی ختم نہیں کروا سکتے. بالکل مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ بقیہ تفصیل بریک کے بعد. میرے ورد لب یہ قربانی کے مسئلے کے بارے میں معلوم کرنا تھا. جی فرمائیے.
کہ ابھی اس ٹائم ہمارے پاس جیسے قرض دار ہیں ہم، جو ہفتے میں کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں بھائی، بالکل آپ کو پورا مسئلہ ایک دم سمجھ گیا. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، ایک مزید کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھیا. حضرت بات یہ ہے کہ ابھی قربانی آ رہی ہے اور ہماری زمین ہے، جائیداد ہے، اور وہ تقریباً 35 کنال ہے. اچھا. تو اس کے علاوہ ہمارے اوپر جو قرض ہے وہ تقریباً 11 لاکھ تک ہے. تو جس کے پاس میرے پاس 1.5-2 لاکھ کا سونا بھی ہے. اچھا. اور ابھی وقت حاضر میں میرے پاس قربانی کے لیے اپنا پیسہ نہیں ہے. کیا میں کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتا ہوں؟ یہ 35 کنال زمین کتنے کی ہوگی اندازاً؟ یہ تو تقریباً 20 سے 25 لاکھ کی ہوگی. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں، ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ ہمارے گاؤں کے اندر عجیب جھگڑا پڑ گیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مسجد زیر تعمیر ہے. مسجد کے امام صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آپ قربانی کی کھالیں ادھر دیں تاکہ مسجد کی تعمیر میں لگایا جائے. تو آپ کو ہم صحیح شرعی مسئلہ انشاءاللہ عرض کریں گے کہ دیکھیں، صدقات 2 طرح کے ہوتے ہیں. پہلے تو صدقہ سمجھ لیں، اللہ کے راہ میں جو کچھ دیا جاتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، واجبہ اور نافلہ. صدقات واجبہ وہ صدقات ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے فرض یا واجب ہوں، جیسے زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ. اور صدقات نافلہ وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے واجب تو نہیں، ہم اللہ کی رضا کی خاطر کچھ خرچ کرتے ہیں، جیسے عام پیسے وغیرہ فقراء کو دینا. اب اصول یہ ہے کہ صدقات واجبہ ڈائریکٹ مسجد میں نہیں لگ سکتے ہیں، لیکن صدقات نافلہ لگ سکتے ہیں. اس تفصیل کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کی کھال صدقات واجبہ میں آتی ہے یا صدقات نافلہ میں آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صدقات نافلہ میں آتی ہے. اور جب یہ صدقات نافلہ میں آتی ہے تو حکم ہم نے آپ کو بیان کر دیا کہ اس کو براہ راست مسجد کی تعمیر میں استعمال کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. جو منع کرتا ہے غلط کرتا ہے. وہ جو فتویٰ لے کر آئے امام صاحب بالکل صحیح لے کر آئے ہیں. آپ قربانی کی کھالیں بیچ کر مسجد کی تعمیر میں بالکل استعمال کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کے گاؤں والوں کا اضطراب، اگر وہ ہمارے علم پر یا ہمارے قول پہ اعتماد کرتے ہیں تو اضطراب ختم ہو جانا چاہیے. بھائی نے فرمایا کہ ہم کہیں سفر کر رہے ہوں تو قبلے کی سمت کا تعین کیسے ہوگا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو وہاں اگر کوئی مسجدیں وغیرہ ہے تو اس کی محراب سے آپ تعین کر سکتے ہیں. مثلا آپ سفر کر رہے ریل گاڑی میں، اتر تو نہیں سکتے لیکن آپ نے دیکھا کہ مسجدیں ان کی محراب اس طرف ہے تو مغرب اسی طرف ہوگا، یہ قبلے کا تعین ہو گیا. یہ بھی نہ ہو تو اور کوئی نشانی دیکھیں جس سے تیر کے نشانات وغیرہ کہیں قبلے کا نشان بنا ہو، وہ آپ اس کو بالکل فالو کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ کوئی وہاں کا مقامی آدمی ہو، اس سے آپ معلوم کریں کہ قبلہ کس طرف ہے، وہ بتائے گا، اس کی رائے کا اعتبار کرنا ضروری ہے. اور اگر ایسا ہے کہ کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر تحری کرنا ہوتا ہے. تحری کا مطلب ہوتا ہے سوچ بچار کرنا، یہ لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی طور پر ایسے معاملے میں جہاں کوئی ظاہری نشانی نہ ہو، کوئی ظاہری خبر دینے والا نہ ہو، اپنے دل سے کویسچن کرنا کہ بتاؤ اس کا حل کیا ہے. تو اپنے دل سے پوچھئے کہ کس طرف قبلہ ہوگا. جہاں دل کہے کہ یہاں لگتا ہے قبلہ ہوگا، بس وہ آپ کے لیے قبلہ ہے، اس طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. جہاز وغیرہ کے اندر چونکہ اگر آپ کا دل کہتا بھی ہے ادھر قبلہ ہو جائے، اس طرف ہوگا تو آپ باقاعدہ رخ کر کے ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے سواری کا مسئلہ نوافل اور سنن کا تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سواری جا رہی ہوتی تھی اسی رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو اسی پر اب قیاس کیا جائے گا کہ اگر جہاز اور ایسی پرابلم ہے کہ جہاں پر آپ قبلے کی سمت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر، تو پھر آپ بالکل جس طرف جہاز جا رہا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیں. لیکن اس وقت ہوگا جب آپ کو قبلے کا معلوم نہ ہو. اگر کنفرم جہاز والوں نے بتا دیے کہ یوں ہے قبلہ رخ اور جہاز اس طرح جا رہا ہے تو پھر جیسا بھی ہو سکے آپ نماز پڑھیں. کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے تو آپ سیٹ پہ تھوڑا ٹیڑھا ہو جائیں اور ٹیڑھا ہو کے اپنا اکثر حصہ قبلے کی سمت کر لیں اور بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی، قضا مت کیجیے گا. ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم قرض دار بھی ہیں اور ہفتے میں جو کچھ کماتے ہیں وہ سب کا سب خرچ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم پہ قربانی واجب ہوگی؟ بھائی ایسی صورت پہ آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے. یہ آخری کویشچن تھا. بھائی نے فرمایا کہ 35 کنال زمین ہے، 11 لاکھ روپے قرضہ ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا سونا ہے، تو کیا ہم کچھ قرضہ لے کر، کیش وغیرہ بالکل نہیں، قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، زمین جتنی آپ کی ہے وہ اگر اضافی پڑی ہوئی ہے تو بالکل اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا. تو مثلا 25 لاکھ کی زمین ہو گئی، 1.5 لاکھ کے آپ کے پاس تقریباً مثلا سونا ہے تو یہ 26.5 لاکھ ہو گئے.
قرض اگر آپ 11 لاکھ مائنس بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ کے پاس لاکھوں کے اندر اماؤنٹ بچتا ہے، تو لہٰذا آپ پہ قربانی واجب ہوگی. اور جب قربانی واجب ہو اور کیش وغیرہ آپ کے پاس نہ ہو تو بالکل آپ قرضہ لے کے قربانی کر سکتے ہیں. قرضہ لیجئے اور قربانی کر لیجئے، بعد میں ان کو واپس کر دیجئے گا. لیکن اگر آپ نفل آپ پہ قربانی بن رہی ہوتی، یعنی واجب نہیں ہے، چلو ہمارا شوق ہے ہم نفل قربانی کر لیں، اس کے لیے قرضہ مانگنا ممنوع ہے، کیونکہ یہ ایک بیجا سوال کرنا ہے، بیجا طلب ہے، اور شریعت نے بیجا طلب کو منع کیا ہے. انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام لائیو آئے گا رات 10 سے 12. قربانی کے مسائل ہیں، ہماری گزارش ہے ضرور اس کو دیکھیے گا. پچھلے اتوار بھی جنہوں نے دیکھا بہت فائدہ ہوا اور بہت پسند کیا گیا. انشاءاللہ کل بھی لائیو ہوگا 10 سے 12 اتوار کے روز، ضرور ملاحظہ فرمائیے گا اور اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو دعوت بھی دیجیے گا. اب اپنے میزبان کو، ہماری QTV کی پوری ٹیم کو اور کراچی میں موجود دیگر اسٹاف کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے اور اپنی زیارت سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے.